ایک ہے کہ انسان جو ہے بعض اوقات سمجھ نہیں پاتا میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، اور یہ انسان اور امام ظاہراً امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام وعجل فرجہم کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنی وہ دعائیں دیکھے جو قبول نہیں ہو رہی، ان کا ثواب دیکھ لے روز قیامت، کہ مرنے کے بعد پوچھے رہے یہ تو سارے میں نے اعمال کیے ہی نہیں تھے، فرشتوں سے کہے گا بھی غلط تو نہیں تم نے دے دیا نامہ اعمال، یہ میرا نہیں ہے، میری تو نیکیاں اتنی تھی نہیں، یہ اتنا ثواب کا، یہ ان دعاؤں کا ثواب ہے جو قبول نہیں ہوئی تھی، وہ دعائیں جو قبول نہیں ہوئی ان کا اتنا ثواب ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ روز قیامت بہت سے لوگ اپنی دعاؤں کے ثواب کو، دعائیں جو قبول نہیں ہوئی ان کے ثواب کو دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ کہیں گے پروردگارہ تو کوئی دعا قبول نہ کرتا، کوئی دعا قبول نہ کرتا، وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا تاکہ ہمیں اتنا اجر و ثواب مل جاتا، پروردگارہ تو نے وہ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی ان میں اتنا اجر و ثواب رکھا ہے، کہ اتنا اجر و ثواب ہے وہ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی، کئی مرتبہ اس کی مختلف مصلحتیں ہوتی ہیں، میں آج جو پیش کر رہا تھا ایک پہلو یہ مکمل کر دوں آج تاکہ پھر مجھے آئندہ آسان ہو جائے گا۔ تو کئی وجوہات ہوتی ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی، چند میں آج پیش کروں گا، چند میں پھر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آنے والی مجالس میں پیش کروں گا۔ ایک وجہ وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان، ایک حدیث نبوی ہے اور یہ مکارم الاخلاق مرحوم طبرسی کی 700 سال پرانی کتاب ہے، رسول اسلام کی سیرت کے اوپر ہے مکارم الاخلاق، تو اس میں فرماتے ہیں کہ حبیب خدا کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر انسان ایک لقمہ حرام کا کھا لے، ایک لقمہ، پورا کھانا نہیں، صرف ایک لقمہ حرام کا کھا لے تو 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ جب کھانے لگو تو پاکیزگی کا خیال کر کے کہ اگر خدا نہ کرے ایک بھی نجس چیز چلی جائے کھانے میں تو انسان کی۔ اب یہاں علماء نے جو بحث کی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث تو نبوی یعنی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی، بحث علماء نے یہ کی ہے کہ کس صورت میں دعا قبول نہیں ہوتی؟ اس صورت میں جب مجھے معلوم نہیں تھا، یا اس صورت میں کہ جب معلوم تھا، بھئی جب معلوم تھا، مجھے معلوم ہے حرام ہے میں نے کھا لیا اب دعا قبول نہیں ہوگی، یا نہیں اس صورت میں بھی قبول نہیں ہوتی جب نہیں معلوم تھا۔ علماء کہتے ہیں جب معلوم ہو تو گناہ بھی ہے اور اثر بھی ہے، اگر پتا تھا کہ حرام ہے تو گناہ بھی ہے اور اثر بھی ہے، لیکن اگر معلوم نہیں تھا تو گناہ نہیں ہے اثر ہے، پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی، پھر بھی اثر ہے، اور اثر یہ ہے حرام کا کہ انسان کی دعا مستجاب نہیں ہوتی، کیونکہ انسان جب نجس چیز کھا لے یا حرام چیز کھا لے تو وہ فرشتے جو دعا کو اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں وہ اتنے پاک ہیں کہ جب تک انسان کے وہ 40 دن میں شے زائل نہ ہو جائے تب تک دعا لینے آتے ہی نہیں ہیں۔ پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی، وہ جو دعا لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں، مجھے نہیں معلوم میں آپ لوگوں کو بور تو نہیں کر رہا ہوں، تعزیٰ گرامی یہ تمام کی تمام چیزیں۔ تو پہلی مصلحت کہ انسان اگر حرام کھا لے، اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جہاں سے انسان گوشت خریدے، جہاں سے انسان اشیاء خریدے گھر میں پکا، اس لیے باہر زیادہ ہمارے ہاں تاکید کی گئی کہ زیادہ باہر کھانے مت کھاؤ، ہوٹلوں ریسٹورنٹس پہ ادھر ادھر۔ بہت سے لوگوں کو ہوٹلنگ کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، ان کو برا لگے گا بہت معذرت کے ساتھ، نہیں کھائیں، یہ نہیں کہہ رہا حرام ہے، کھانا جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن کیوں تاکید کی گئی ہے؟ کہتے ہیں کئی مرتبہ پکانے والا نجس پاک کا خیال نہیں کرتا۔ جب آپ کی والدہ گھر میں پکائیں گی یا اہلیہ گھر میں پکائیں گی یا کوئی بہن گھر میں پکائیں گی یا کوئی بیٹی گھر میں پکائیں گی تو کیونکہ مومنہ ہے ہاتھ پاک کرنے کا، کھانے کے پاک رکھنے کا ضرور خیال رکھیں گی، اس لیے غذا کا پاک ہونا پہلا باب ہے دعا کی استجابت کا۔